لیکن ساتھ ہی ناظرین میں آپ کو ایک جو اور منظر دکھانے جا رہا ہوں، یہ غربی باغ کا ایک گاؤں ہے ناڑا کوٹ، اور اس کی ایک لنک سڑک ہے جو مجاہد اول لنک سڑک کے نام سے موسوم ہے، اور یہ تقریباً 2-3 کلومیٹر جو سڑک ہے یہ لوگوں نے اپنی مدد آپ اور کسی NGO کے تعاون سے یہ سڑک بنائی تھی۔ انتہائی مشکل ترین روڈ ہے، اور اس سے بھی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس کے جب چونکہ بنائی گئی تو سروے صحیح نہیں ہو سکا، اور اس کے جو موڑ ہیں اور جو انتہائی مشکل ترین جیپیں وہاں پہ بڑی مشکل سے لوگ سفر کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف کنڈیشن یہ ہے کہ ایک جیپ کے لیے یہ 2 یا 3 کلومیٹر کا لوگ 1200 سے 1500 روپے کرایہ دینے پہ مجبور ہیں۔ وہاں کے جو متاثرین ہیں وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا کہنا ہے، جناب عبدالجبار عباسی صاحب نے اور عمر حیات عباسی صاحب نے ہمارے ساتھ جو گفتگو کی ہے، ناظرین یہاں پہ وہ گفتگو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری یہ 3 کلومیٹر لنک روڈ ہے آؤٹا سے لے کے باہر تک۔ آج دن تک کسی نے یہاں پر توجہ نہیں دیا، نہ حکومتی اہلکار نے اور جہاں اپوزیشن لیڈروں نے۔ آج تک ہماری حالات یہ ہیں کہ کوئی بھی مریض ہو جاتا ہے تو ہمیں اسپیشل جیپوں میں لے کے جانا پڑتا ہے۔ کوئی کرایہ تقریباً ہمارا یہاں سے 1500 روپیہ پکی روڈ سے لے کر یہاں تک کرایہ ہے۔ اس مینٹیننس کے حوالے سے ہمیں اب خود ورک کرنا پڑتا ہے، تو ہماری قوم بالا سے التماس ہے کہ وہ ہمارے اس روڈ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا حالات ہیں، جو یہ روڈ ہم نے خود بنائی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ بھی ہم اپنے چندہ کر کے کرتے ہیں، اور کسی نے بھی آج تک ہمارے اس علاقے میں کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے سب سے کہ جس کے بھی اختیار میں کچھ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے مختص کرے، کچھ مہربانی کرے ہمارے اوپر۔ لڑائیاں اور لوگوں کی ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑتا ہے، تو اس لیے ریکویسٹ ہے کہ ہم پہ رحم کیا جائے، ہمارے اس حال پہ رحم کیا جائے۔ ہمارے لیے غریب لوگ ہیں جو کہ 1500-2000 روپے کی گاڑی بک کر کے ان کو اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ یہاں پہ اس علاقے میں آتے ہیں۔ تو اگر یہ روڈ پکی ہو تو یہاں پہ 200-300 روپے میں ٹیکسی آ سکتی ہے اور ہمارے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حکام بالا سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ کچھ نظر ثانی کریں ہمارے حالات پر، تاکہ ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ناڑا کوٹ نڑ کے لوگوں کا لنک سڑک کے حوالے سے آپ نے لوگوں کی جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس پہ یقیناً ذمہ داران جو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ توجہ دیں گے، اس کا نوٹس لیں گے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں 2005 کا جو تباہ کن زلزلہ تھا، اس میں جہاں پہ ہزاروں جانوں کا زیاں ہوا اور کئی عمارتوں سرکاری اور غیر سرکاری جو عمارات تھیں، لوگوں کے مکان تباہ ہوئے، وہاں پہ ہزاروں تعلیمی ادارے مکمل طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ زمیں بوس ہو گئے تھے، اور ان میں بیرونی طور پہ اور اندرونی طور پہ بے شمار امداد آئی، لیکن اربوں روپے کی امداد آنے کے باوجود تاحال ایسے کئی ادارے موجود ہیں جن کو مکمل نہیں کیا جا سکا، اور نہ ہی ان کی جو مقامی طور پہ جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اور بالخصوص جو طالبات اور طلباء ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک سکول جو ہے وہ ہے گرلز ہائر سیکنڈری سکول چڑالہ، اس کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمارے رپورٹر ہیں جناب اظہر ہاشمی صاحب، ان کی جو رپورٹ ہے یہاں پہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے مناظر دھیرکوٹ کی یونین کونسل چڑالہ کے اکلوتے گرلز ہائر سیکنڈری سکول کے، جہاں بچیوں کو نہ تو سر ڈھانپنے کے لیے چھت میسر ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے فرنیچر۔ اس سکول کی عمارت 2005 کے تباہ کن زلزلے میں مکمل زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس تباہ کن زلزلے کو 12 سال بیت گئے، مگر گرلز ہائر سیکنڈری سکول کی عمارت دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ یونین کونسل چڑالہ کا یہ واحد ہائر سیکنڈری سکول ہے، اور یہاں بچیاں بہت دور دراز سے آتی ہیں، لیکن عمارت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شدید موسم میں گرمی ہو یا سردی ہو تو پھر ہمیں چھٹی کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں میٹرک کا امتحان بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی وہ امتحان کے دوران بھی بارش وغیرہ ہو جائے تو خاصا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ اداروں کی نظروں سے اوجھل اس اسکول کی معلمات اور طالبات شدید موسمی حالات کے باوجود تدریسی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیٹھ نہیں سکتے، ہم اسکول نہیں آ سکتے تھے، ہماری پڑھائی متاثر ہوتی ہے، اور اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ ہم اسکول کی بلڈنگ ہے بہت اچھی ہے، ہمارے اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے،
वॉशरूम नहीं है, फर्नीचर नहीं है, हम पत्थरों पे बैठ के फर्नीचर नहीं है। और मेरे साथ ही जो हमारे बॉयज़ मिडिल स्कूल है, गर्ल्स बॉयज़ मिडिल स्कूल जो है चिड़ाला का, उसमें बड़ी तादाद में बच्चियाँ दाखिल हैं। और हमारे पास इसी वजह से, बिल्डिंग ना होने की वजह से और स्टाफ की भी कमी है, लेकिन उसको हम किसी हद तक पूरा करते हैं, किसी हद में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मसला असल ये है कि बिल्डिंग ना होने की वजह से वालिदैन जो है तो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से नफर हो रहे हैं। 30,000 के करीब आबादी जो है वो यहाँ इस दायरे में जो है बड़ी तादाद में दाखिला ले सकती है। अगर यहाँ साइंस क्लासेस भी चलना शुरू हो जाए, साइंस के यहाँ जो मुकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। ना लैब है और ना बिल्डिंग है और ना स्टाफ है। ज़लज़ले के बाद गुजरे 12 सालों में कई बच्चियां नर्सरी से इंटर तक की तालीम खुले आसमान तले पत्थरों पर बैठकर मुकम्मल कर चुकी हैं। क्लास 1 से 10 तक पहुँची है, लेकिन अभी तक हमारे स्कूल की आदत यही है, हम यहीं पर पत्थरों पर बैठे पढ़ते हैं। हम गर्मी हुई है, सर्दी, हमें यहीं बैठना पड़ता है, जिससे हमारी पढ़ाई में सर्दी हलूल पड़ रहा है, तो हमारी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। जिसमें हमारी आज तक हमारी स्कूल में बिल्डिंग नहीं बनी है, फर्निशिंग नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है अभी तक। तो आला हुकाम से हमने बाहर रब्ता किया है, लेकिन अभी तक कोई उसको जो है वो उनकी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया। और हमारे इदारे का ये भी है कि यहाँ चूँकि बच्चियाँ हैं तो उनके लिए कोई वॉशरूम नहीं है, पूरे इदारे में कोई सिंगल उनके लिए वॉशरूम मौजूद नहीं है, कोई पर्दे का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह, इन तमाम मसाइल की वजह से हमारी जो है वो तादाद भी अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये हालत सिर्फ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाला की नहीं बल्कि तहसील दीरकोट के 25 से ज़्यादा स्कूलों की है। जी नाज़रीन, आपने अज़हर हाशमी की रिपोर्ट देखी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाला के हवाले से। ये वहाँ का एक देरीना मसला है और इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो स्कूल के तलबा और तालबात हैं जो वहाँ की, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। जो स्कूल के सीनियर मालूमात हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। तो यकीनन महकमा तालीम के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको नोटिस लेते हुए इसको किसी फेज़ में शामिल करके वहाँ के लोगों की, ये चूँकि 30,000 आबादी का वाहिद एक स्कूल है, तो इसको मुकम्मल किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। प्रोग्रामों का ये सिलसिला जारी रहेगा। लोगों के छोटे और बड़े मसाइल हम कोशिश करेंगे कि उनको इसी तरह आपके सामने लाते रहें, और आप जो लोगों के व्यूज़ हैं वो भी आपको उन लोगों की ज़बानी आपको सुनाते रहें। इसके साथ ही शौकत हुसैन को प्रोग्राम टाइम टू टॉक से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।